بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاہے قربانی ہو یا ویسے ہی جانور ذبح کرنا ہو تو طریقہ یہ ہے کہ ذبح کرنے والا اور جانور دونوں قبلہ رو ہوں۔ ہمارے ہاں یعنی پاک و ہند میں قبلہ مغرب کی جانب ہے، اس لیے جانور کا سر جنوب کی طرف ہونا چاہیے تاکہ جانور بائیں یعنی الٹے پہلو لیٹا ہو اور اس کی پیٹھ مشرق کی طرف ہو تاکہ اس کا منہ قبلہ کی طرف ہو جائے، اور ذبح کرنے والا اپنا دایاں پاؤں جانور کی گردن کے دائیں حصے پر رکھے اور بسم اللہ واللہ اکبر کہتے ہوئے تیز چھری سے جانور کے حلق اور لبہ کے درمیان ذبح کرے، اور گردن کو پورا کاٹ کر الگ نہ کرے، نہ ہی حرام مغز تک کاٹے، بلکہ حلقوم اور سانس کی نالی اور اس کے اطراف کی خون کی 2 رگیں کاٹ دے۔ اس طرح جانور کو شدید تکلیف بھی نہیں ہوتی اور سارا نجس خون بھی بآسانی نکل جاتا ہے۔ اس طریقہ کے علاوہ باقی تمام طریقوں میں نہ ہی پورا خون نکلتا ہے اور جانور کو بلا ضرورت شدید تکلیف بھی ہوتی ہے۔ جب تک جانور مکمل طور پر ٹھنڈا نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی کھال نہ اتاری جائے۔ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل اور سنت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیاہ اور سفید رنگت والے اور بڑے سینگوں والے 2 مینڈوں کی قربانی فرمایا کرتے تھے اور اپنے پاؤں کو ان کی گردن کے پاس رکھ لیا کرتے تھے اور اپنے دست مبارک سے ذبح فرماتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو بڑے موٹے تازے سینگوں والے سیاہ و سفید رنگت والے 2 خصی مینڈے خریدتے، ان میں سے ایک اپنے ان امتیوں کی طرف سے قربان کرتے جنہوں نے اللہ کی توحید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی گواہی دی، اور دوسری اپنی اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے قربان کرتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں دمبے اپنے دست مبارک سے ذبح کیے اور یوں فرمایا کہ بسم اللہ واللہ اکبر، اے اللہ یہ قربانی میری جانب سے ہے اور میری امت کے ہر اس فرد کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے جو ہم سے کوئی حدیث سنے پھر اسے ویسے ہی آگے پہنچا دے جیسے اس نے سنی ہو۔